نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آخری عشرے اور شب قدر کی دعا اور شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو بہت اہم اور خاص ہے، آخر تک سماعت کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، حفاظت ایمان کے وظائف، مسنون اعمال، مسنون دعائیں، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرتے رہیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ نے کوئی سوال کرنا ہو یا پھر کوئی مشورہ لینا ہو تو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا پھر آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی چاہتے ہوں، خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کیجئے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا بہترین میل فیمیل تجربہ کار سٹاف الحمدللہ دن رات قرآن کریم کی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجیے ہماری اسکائپ پر یا پھر ہمیں کال کیجیے ہمارے واٹس اپ نمبر پہ۔ واٹس اپ نمبر 0305642539 0305 6425 397۔ شب قدر کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اگر شب قدر کو پاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو مغفرت کو، معافی کو بہت پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے معاف فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے زمین، زر، دھن دولت وغیرہ کے بارے میں نہیں بلکہ مغفرت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں اتنی عبادت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، اتنا لمبا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان میں آپ کی عبادت کا سامعین کیا حال ہوگا، پھر آخری عشرے کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں تہبند کا کس لیتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے اور آپ خوب محنت فرمایا کرتے تھے، خود بھی شب بیداری فرمایا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ کیوں ایسا نہ کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لیے پسند فرمایا وہی اپنے گھر والوں کے لیے پسند فرمایا۔ چنانچہ ازواج مطہرات بھی شب بیداری میں آخری عشرہ بتایا کرتی تھیں، آخری عشرہ گزارا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں تلاش کرو۔ اس کی کئی حکمتیں علماء کرام نے لکھی ہیں۔ پہلی حکمت کہ اگر تعیین ہوتی تو جو عبادت کرتے وہ صرف ایک رات کو عبادت کرتے، باقی راتوں کو غفلت میں گزار دیتے۔ یوں اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے اوپر جو ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہیں اس فخر میں کمی آ جاتی۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کی عبادت کے اوپر ہر رات فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو ملائکہ، میرے محبوب کی امت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میری بندگی میں مصروف ہے، مجھے سجدہ کر رہی ہے اور میرے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ قیام میں مصروف ہے، کبھی تلاوت و ذکر میں مصروف ہے، کبھی صلاۃ التسبیح میں مصروف ہے۔ غرض یہ کہ عبادت کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں۔ دوسری حکمت یہ کہ جو لوگ
شب قدر کو نہ پا سکتے یا یہ ہے کہ اس رات جو عبادت نہ کر سکتے وہ باقی راتوں میں افسردہ رہتے، غمگین رہتے، پریشان رہتے اور باقی راتوں کو بغیر عبادت کے گزار لیتے مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں۔ تیسری حکمت یہ کہ اس شب قدر کی رات کسی سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو بہت خطرناک ہوتا اور اس کی بڑی سزا ملتی۔ چنانچہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے یہ بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا دیکھا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ذہن سے شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی ہے۔ جھگڑا کتنا برا ہے کہ پوری امت شب قدر کی تعیین سے محروم ہو گئی، قیامت تک کے لیے محروم ہو گئی، اور آپ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہوا۔ اگرچہ اس میں مشیت الہی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ شب قدر کی تعیین اٹھا لی جائے، مگر سبب تو جھگڑا ہی بنا ہے، اس لیے جھگڑا نا اتفاقی اور بے اتحادی سے پرہیز کیا جائے۔ یہ عبادات میں نہ صرف مخل ہوتے ہیں، نہ صرف حائل ہوتے ہیں، بلکہ گھر میں بھی جو برکتیں رحمتیں موجود ہوتی ہیں ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور اسے بہتر سے بہترین بنایا جائے اور اسے اچھے طریقے سے گزارا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے بھرپور کوشش کی جائے اور محنت کی جائے۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔